اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پہ پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو وہ وہاں بھی نہ ملا۔ ماں تھی بڑی پریشان ہوئی، روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگرداں اور پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمار کی بھٹی میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر سنارن کو انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ اسے غش آ گیا۔ عالم میں غشی میں دیکھتی ہے ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی اور فرماتی ہے، غم نہ کھا، تیرا بیٹا تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا بیٹا کمار کی بھٹی سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجازت جناب سیدہ سے اس کے جسم پہ آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ سنارن بچوں کو لے کر خوش خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی مجھے سنا دو۔ 6-7 گھروں میں پھری، ہر ایک نے یہی جواب دیا، نہ ہمیں کہانی یاد اور نہ اتنی فرصت کے ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی اور فرمایا، خاتون مت رو، چادر بچھا کے بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا، شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی، اس لیے وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا، میں رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ سن کر عرض کیا، بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئے، اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی، حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں بائیں، کچھ جناب سیدہ کے آگے پیچھے تھیں۔
اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ کے یہودی کے مکان میں داخل ہوئی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا۔ ایسی خوشبو پھیلی دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا روح قفس سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدوں کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا، اطمینان رکھو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے، سیدہ کے آتے دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، آپ کی دعا قبول ہوئی، دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں خداوند لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہیں اور آپ ان کے دختر ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اس طرح وہ دلہن مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی گئی۔ آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لا کر تمام ماجرا جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کے لیے چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، خیمے نصب کیے۔ لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے۔ اتنے میں زور کی آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی ایک پہاڑ پر جا گری۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو کر تمام لشکر لوٹ آیا، لیکن لڑکیوں کا کہیں پتہ نہ لگا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈوایا اور خود بھی سرگرداں پھرتے رہے، لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا، تو مجبوراً اپنے دارالسلطنت کو واپس آئے۔ اتفاق کے وقت کہ ان کے جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پانی تلاش کرو، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر پانی کی تلاش میں سرگرداں اسی پہاڑ پر پہنچا جس پہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ کہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی، ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی اور فرماتی ہیں، لڑکیوں تم منت مان لو، جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو جناب سیادہ کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم نے ایک ہی قسم کا خواب دیکھا ہے۔ اتنے میں وہ وزیر جو پانی کی تلاش میں گیا تھا آ پہنچا۔ دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پوچھا، اے لڑکیوں تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ مجھے اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً جاؤ دونوں لڑکیوں کو لے آؤ۔ وزیر مہا سامان اور سواری کے پہاڑ پر گیا، لڑکیوں سے درخواست کی، لڑکیوں اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو۔ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر دارالسلطنت کو واپس آیا۔ چند روز بعد ان کے والدین کو خبر ہوئی فلاں بادشاہ کہ ہماری لڑکیاں موجود ہیں۔ پہلے بادشاہ نے فوراً اس بادشاہ کے نام ایک خط لکھ کر روانہ کیا کہ ہماری لڑکیوں کو روانہ کر دو۔ اس بادشاہ نے جواب میں خط تحریر کیا، آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر میرے لڑکے سے آپ اپنی لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کی شادی کرنا منظور فرما لیں۔
پہلے بادشاہ نے آخرکار یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت خوش ہوئی، حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں، کہانی سننا بالکل بھول گئیں۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، انتظامات ہونے لگے، مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں دلہنیں بن کر سسرال چلی۔ اتفاقاً ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہیں رہ گیا۔ راستے میں شام ہو گئی۔ آخر ان لوگوں نے قیام کیا، لوٹا تلاش کیا مگر نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ لوٹا گھر پہ ہی رہ گیا۔ ایک سپاہی کو لوٹا لینے کے لیے روانہ کیا۔ سپاہی وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت نہ تاج نہ بادشاہ نہ فوج، صرف میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ سپاہی نے چاہا لوٹا اٹھا لے، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا کس لوٹے میں سے سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بہت چاہا کہ لوٹا حاصل کر لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ مجبوراً اپنے بادشاہ کے پاس واپس آیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ابھی تو سب کو صحیح سالم چھوڑ کر آنے، تیسری دیر میں کیا ہو گیا۔ المختصر بادشاہ دلہنوں کے پاس گیا اور کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں یہاں تک آنے میں تو یہ گل کھلائے گھر تک جانے میں نہ جانے کیا کرو گی۔ اس وقت تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا خیمے میں واپس ہوا۔ جب دونوں لڑکیوں نے سنا کہ ماجرا ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگی خداوند یہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی، آج قید خانے میں، صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ یا خدا معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ اسی عالم میں بے ہوشی میں دیکھا وہی نقاب پوش معظمہ جو پہاڑ پر نظر آئی تھی پھر نظر آئی اور کہا لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مان دی تھی، جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، بد عہدی کی ہے، اس وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا قید خانے میں پیسے کہاں؟ آپ نے فرمایا تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندے ہیں۔ انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسے کی شیرنی منگوائی، ایک نے کہانی کہی دوسری نے سنی۔ صبح کو بادشاہ نے جلاد کو بلا کے دلہنوں کو قتل کرنے کا حکم سنایا۔ جب جلاد دلہنوں کے پاس گیا انہوں نے کہا کہ چند باتیں بادشاہ ہم سے سن لے پھر ہمیں قتل کرا دے۔ بادشاہ شہزادی اور وزیرزادی کے پاس آیا تو دونوں نے اپنے حنا آلود ہاتھ باندھ کر کہا کہ ایک آدمی پہلے ہمارے مکان پہ بھیج دیجئے کہ وہ وہاں کی حالت معلوم ہو جائے، پھر آپ کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اسے منظور کر لیا اور سپاہی کو پہلے بادشاہ کے ہاں بھیجا کہ حالات دریافت کرے۔ اس نے دیکھا کہ محل، شاہانہ، تخت و تاج سب کچھ اسی طرح موجود ہے۔ سپاہی واپس آیا اور ماجرا بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تمام حقیقت جناب سیدہ کی سنائی اور کہا ہم نے کہانی نہیں سنی تھی، اس وجہ سے شاید یہ عذاب ہم پہ نازل ہوا۔ بادشاہ نے یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو اب شہزادے اور وزیرزادی کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کے جناب سیدہ روپوش ہو گئی۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا، فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی، خداوند عالم بحق جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین بحق محمد وآل محمد۔